صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. تمام حضرات ساتھ مل کر پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان. ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اسی پر شاعر کیا خوب اشارہ فرماتا ہے، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی. تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی. رہے تمہارا کرم سلامت، رہے تمہارا کرم سلامت، رہے تمہارا کرم سلامت، کہ میری جھولی بھری رہے گی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. حافظ محمد مدثر قادری صاحب کو ان اشعار کے ساتھ کہ نعت سنتا ہوں تو جذبوں کو جلا ملتی ہے، نعت سنتا ہوں تو جذبوں کو جلا ملتی ہے. یہ نام ایسا ہے کہ ہر بلا ٹلتی ہے، یہ نام ایسا ہے کہ ہر بلا ٹلتی ہے. جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ارے ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. ارے ہمارے حضور کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو، ہمارے حضور کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو. زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. حافظ محمد مدثر قادری صاحب. تمام حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود کی محفل، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ، کیف و سرور بھی حاصل ہوگا اور ثواب کا ذخیرہ بھی اکٹھا ہوگا۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، کہیے صلو۔ جتنے افراد بیٹھے ہیں اگر سب مل کر پڑھ لیں تو آواز دگنی ہو جائے۔ صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ، اور جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ در نبی کا اصول ہے، کہیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
پڑھیں بڑا سرور بھی آئے گا اور آواز بھی اچھی نکلے گی اور محفل میں ایک سرور بھی حاصل ہوگا. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. اور وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی گناہگاروں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی گناہگاروں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. صلو علیہ وآلہ کہیے صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہیے صلو علیہ وآلہ. اور یہ شعر ممتاز حسین قادری صاحب کے لیے مخصوص کہ کروں تیرے نام پہ چافدہ، کروں تیرے نام پہ چافدہ، نہ بسے کے جادو جہاں فدا. آقا کروں تیرے نام پہ چافدہ، نہ بسے کے جادو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھ لو میرے خدا، میری لاج رکھ لو میرے خدا. یہ در نبی کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. آخری بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ امام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں منقبت اعلی حضرت منقبت توصیف رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ واصف شاہ زماں ہے سید توصیف خواہ، واصف شاہ زماں ہے سید توصیف خواہ، ذاکر رب جہاں ہے سید توصیف خواہ، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ درمیان حق و باطل ہے تو خط امتیاز، درمیان حق و باطل ہے تو خط امتیاز، درمیان حق و باطل ہے تو خط امتیاز، حق پرستوں کی زباں ہے سید توصیف خواہ، حق پرستوں کی زباں ہے سید توصیف خواہ، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دیکھ کر فصل بہارا گلشن اسلام میں، دیکھ کر فصل بہارا گلشن اسلام میں، دیکھ کر فصل بہارا گلشن اسلام میں، جان دل سے شاد ماہ سید توصیف خواہ، جان دل سے شاد ماہ سید توصیف خواہ، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جس زمین پہ پیار کے پودے اگے تا زندگی، جس زمین پر پیار کے پودے اگے تا زندگی، جس زمین پر پیار کے پودے اگے تا زندگی، اس زمین کا آسماں ہے سید توصیف خواہ، اس زمین کا آسماں ہے سید توصیف خواہ، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیا، نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیا، رب بھیجدا درود دیا ڈالیا، رب بھیجدا درود دیا ڈالیا، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب جمعۃ المبارک مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ اسی پر شاعر کہتے ہیں کہ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جوگی اٹھ لیڑ لئی مدینے وچ ہووے، جوگی اٹھ لیڑ لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے
بندہ رج رج کے چومے پھرے جالیا، بندہ رج رج کے چومے پھرے جالیا، رب بھیجدا درود دیا ڈالیا، رب بھیجدا درود دیا ڈالیا، بیلیا حضور دیا محفلہ سجایا کر، بیلیا حضور دیا محفلہ سجایا کر، دن رات سوڑے تے درود پہنچایا کر، دن رات سوڑے تے درود پہنچایا کر، گھر رہن گیا گھر رہن گیا سدا خوشی حالیا، گھر رہن گیا سدا خوشی حالیا، رب بھیجدا درود دیا ڈالیا، رب بھیجدا درود دیا ڈالیا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ میسر ہو سکے، تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں، جو جتنے قریب آئے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنے جلدی مدینے سے اتنی جلدی بلاوا آ جائے۔ اب حضور کی مدح سرائی کے لیے ملتمس محمد حسن قادری سے کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، اس خیال کے ساتھ کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ انہی خیال اور اسی یقین کے ساتھ محمد حسن قادری حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی، کوئی صدیق و فاروق و عثمان گو، کوئی صدیق و فاروق و عثمان گو، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اللہ سیدنا و مولانا محمد، اللہ سیدنا و مولانا محمد۔ بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، مل کے پڑھیے گا۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا
دیکھو میرے مولا اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس کی ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کی ہی دھن ہے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا ساتھیا میں پلا میں مدینے چلا مستوں میں خود بنا میں مدینے چلا سونے آقا کا در ہوگا پیش نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا گنبد نور پر منبر نور پر سبز گنبد پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا میرے گھر کے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر بعد رخت سفر چل گو بید الرضا میں مدینے چلا اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کی ہی دھن ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں میرا یہ یقین ہے میرا وجدان ہے کہ سرکار بلائیں گے کس کس کا یقین ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں اتنے زور سے بولے گا سرکار کی گلی میں سے ہی مل کے بڑی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لینا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کی ہی دھن ہے یہ تھے محمد حسن قادری جو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی نبینا صلی علی
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے مل کر آج نہیں تو کل سہی صلی علی کریمنا صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت سکون پایا ہے بے کسی سکون پایا ہے بے کسی نے حدود سے نکل گیا حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ حرم تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں وہ شعر جس کے لیے یہ کلام پڑھنے کا حکم ہوا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھ
بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد مدثر قادری صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 5واں ماہانہ درس قرآن مجید و فرقان حمید کا آپ کے علاقے، آپ کی گلی میں باقاعدہ انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ و مولانا مفتی ریاض الدین صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ہے، جو محفل پاک میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب سے چند لمحوں بعد ہی وہ اپنے روحانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ان اشعار کے ساتھ میں انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم مصطفیٰ کا ہے شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم مصطفیٰ کا ہے شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جو مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جو مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی ریاض الدین صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعروں سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الفاتحة يا سيد الروح والإكرام وأصحابه الإنسان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله
الحمد لله رب الأرض والسماء خالق الليل والضحى فالق الحب والنوى رازق الجن والإنس والدابة والصلاة والسلام على من كان لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعيناه ما زاغ البصر وما طغى ووجهه والضحى وخداه قد نرى تقلب وجهك في السماء وجبهه والشمس وضحاها وأنفه والقمر إذا تلاها وجلده والنهار إذا جلاها وشعره والليل إذا يغشاها وقصه والسماء وما بناها وقدمه والأرض وما طحاها ونفسه ونفس وما سواها ويداه يد الله ورجلاه صاحب الأسرى من الحرام إلى الأقصى من الأرض إلى فوق سدرة المنتهى تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ومقامه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته من كان صاحب التقى والنقى والعلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين مرا سوزیست اندر دل گرگویم زبان سوزد وگردم در کشم ترسم کے جانے استخوان سوزد سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 595 میں یہ شعر رقم فرماتے ہیں اپنے دور کے حالات کو دیکھ کر اپنے دور کے ماحول و معاشرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مرا سوزیز اندر دل گر گویم زباں سوزن اس دور کی حالات دیکھ کر میرے دل و دماغ میں کچھ اس قدر جلن اور مچل ہوتی ہے جلن و مچل اٹھتی ہے کہ اگر میں اس کو اپنی زبان سے ادا کروں تو میری زبان جل جائے گی گر گویم زباں سوزد اگر میں کہوں زبان سے تو میری زبان جل جائے گی آگے لکھتے ہیں کہ اگر دم در کشم ترسم کے جانے استخوان سوزد اور اگر میں چپ رہوں خاموش رہوں تو مجھے خوف ہے کہ میرے ہڈیوں کے درمیان موجود مغز گدوں میں آگ لگ جائے وہ تو وہ زمانہ تھا لگ بھگ 100 سال پرانا زمانہ
لیکن یہ آج کا زمانہ ہے کہ آج ہم اسلامی ملک میں ہیں، آزاد ملک میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں کہ جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ یقیناً بڑے پاکیزہ نفوس تھے وہ لوگ کہ جن لوگوں کی محنت مشقتوں کا یہ تحفہ اور یہ نتیجہ اور یہ انعام ہم لوگوں کے نام ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم نے اس کی حفاظت میں وہی قدم چلا جو بانی پاکستان چلتے رہے تو یقیناً ہم اس کے صحیح معنوں میں محافظ اور وارث ہیں۔ اور اگر ہم نے جناب کوئی اور قدم اٹھایا جس کے بانی پاکستان بھی مخالف ہوں، اسلام اور شریعت طیبہ میں بھی جس کی کوئی خاص گنجائش نہ ہو، تو یقیناً ہمارا یہ قدم بہت ہی خوفناک نتائج کا ہمیں سامنا کرائے گا۔ بانی پاکستان کو دیکھو، اسی قسم کا ماحول تھا، اسی قسم کا موقع تھا کہ جبکہ پاکستان ابھی آزاد نہ ہوا تھا، جبکہ پاکستان ابھی آزاد نہ ہوا تھا تو اس زمانے میں کسی سکھ نے ایک کتاب لکھی جس میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ نازیبا جملے لکھے، اور ان جملوں پر آگاہی اس وقت کے غازی حضرت محترم المقام غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کی نظر پڑی، ان جملوں سے آگاہی ملی تو آپ نے اسی دن سے تہیہ کر لیا کہ ہم نے بھی ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے، ہم نے بھی تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی موقع ملا ہاتھ صاف کر بیٹھے، اور جب لوگوں نے پکڑ لیا آپ نے اپنی گرفتاری بھی خود ہی دے دی۔ جب جیل پہنچے، جب معاملہ آپ کی کیس کا آیا تو آپ کی وکالت میں کسی اور نے اپنے آپ کو نہیں پیش کیا، اس نے پیش کیا جسے آج دنیا بانی پاکستان کہتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس کا وکیل بنایا کہ جن کو دنیا بانی پاکستان کہتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت محترم المقام جناب محمد علی جینا صاحب کہ جن کی محنت و مشقتوں کے تحت آج ہمیں وطن عزیز جیسا عظیم الشان ملک میسر ہے کہ جہاں ہم ناز کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو وہ بانی پاکستان ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ جب کیس لڑنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں تو اب آپ اکیلے میں بیٹھ کر غازی علم الدین شہید صاحب کو سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ دیکھ لو، بات یہ ہے کہ جہاں تک بات تیرا اپنے آپ کو سپرد کرنے کا تھا، جہاں تک گرفتاری دینے کی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے، لیکن اب جو معاملہ ہے جب تیری پیشی ہوگی عدالت میں تو خبردار ایسے جملے زبان پر نہ لانا کہ میں نہیں قتل کیا، بلکہ صاف تھوڑا سا اس میں لچک لے آنا، کہہ دینا غلطی سے ہو گیا ہے، یا یہ کہہ دینا کہ میں نے نہیں قتل کیا۔ ایک بار تیرا جملہ کہنا ہوگا، کیس میں جت جاؤں گا۔ تو جناب غازی علم الدین شہید کہتے ہیں کہ او محمد علی جناح صاحب، اگر میں نے جھوٹ ہی بولنا تھا تو اس جھوٹے کو میں برداشت نہ کر لیتا، اگر میں نے اپنے آپ کو جھوٹا بنانا تھا تو اس جھوٹے کو برداشت نہ کر لیتا جس نے میرے مصطفیٰ کی شان میں عجیب و غریب قسم کے جھوٹ بکے۔ جب میں نے اس کو دنیا سے فارغ کیا تو میں اعلان کل بھی وہی کہتا تھا، آج بھی وہی کہوں گا، اگر کل کو پیشی ہوگی تب بھی وہی کہوں گا کہ ہاں میں نے اس کو واصل جہنم کیا، ہاں میں نے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ بہت سمجھائے بجھائے، لیکن بات یہی ہے کہ جناب جب عدالت میں پیشی ہوئی آپ نے بے دھڑک کہہ دیا کہ ہاں میں نے اپنے ہوش حواس میں اس کو واصل جہنم کیا ہے، بتاؤ میرے متعلق کیا سزا ہے، جو دینا چاہتے ہو دے دو، کیونکہ یہ ذہنوں میں رکھنا، امت مسلمہ اگرچہ بھوک برداشت کر سکتی ہے، امت مسلمہ پیاس برداشت کر سکتی ہے، امت مسلمہ کو چاہے پہننے کو کپڑے نہ ملے برداشت کر سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتی، ناموس رسالت پر کوئی کیچڑ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لئے سن لے، ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اب آگے جو تیرا فیصلہ ہے سنا۔ ابھی جج نے فیصلہ دینا تھا، ظاہر ہے محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان قائد اعظم صاحب بڑے زیرک جناب وکیل بھی تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ جناب قاضی صاحب آپ ذرا سوچیں، خود ہی اپنی عقل سے اب ذرا غور کریں کہ کوئی انسان اپنے ہوش حواس میں اس طرح کا بیان دے سکتا ہے، اس طرح کا بیان دے سکتا ہے، ایسے موقع پہ کھڑا ہے کہ سامنے آپ موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں اور یہ عدالت پہ کھڑا ہے، باتیں کیسی کر رہا ہے، اس کی عقل صحیح و سالم نہیں ہے، اس کے عقل کا پہلے معائنہ کرایا جائے۔
اس کے عقل کا پہلے ڈاکٹری رپورٹ حاصل کی جائے آیا کہ یہ ذہنی توازن اس کا درست ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ آ کے بڑے بڑوں کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اس کو دیکھو کیسی باتیں کرا اور اپنے مخالفت میں بول رہا ہے۔ بانی پاکستان بڑے زیرک آدمی تھے، جب ان کی بات یہ سنی اس نے کہا کہ ہاں بات حقیقت اسی طرح ہے، پھر معاملے کو اور مؤخر کر دیا گیا کہ پہلے اس کی دماغی معاملات کا رپورٹ ہمارے سامنے رکھا جائے، اگر واقعی دماغی معاملات خراب ہیں تو کیس کی نوعیت اور ہوگی، اور اگر دماغی معاملات اور ذہنی توازن درست ہیں تو کیس کی نوعیت اور ہوگی۔ بہرحال ابھی جتنے دن ٹائم مل گئے تھے اتنے دنوں میں قائد اعظم صاحب نے اپنی محنت اور آگے بڑھا دی اور انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی حربہ میرے پاس ہے، کیونکہ علم الدین نے تو ماننا نہیں ہے، علم الدین کو چاہے میں جتنا بول دوں، لالچ دوں یا سمجھاؤں یا ڈراؤں بھنکاؤں، چاہے کچھ بھی بول دوں، انہوں نے تو ماننا ہے نہیں۔ اب ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ ان کے گھر کا پتہ کرایا جائے، ان کے گھر پہ جا کر کے ان کی والدہ ماجدہ کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ اپنے لال کی زندگی چاہتی ہے تو اسے ایک بار کہلوا لے کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، ایک بار کہلوا لے، صرف عدالت پہ جا کر وہ کہہ دے، بیان دے دے مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، تو ہم تیرے لال کو واپس لا کر تیرے گھر پہ چھوڑ آئیں گے۔ جب یہ بات ان کے دماغ میں آئی، وہ پہنچ کے 2-4 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر ان کی والدہ ماجدہ سے ملاقات کی۔ والدہ ماجدہ نے معاملات سنے، کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کس کو اپنا لال پیارا نہیں ہوتا، کس کو اپنا لخت جگر تختہ دار پر لٹکتا پسند آتا ہے، کسی یہ بات پسند نہ ہوگی کہ اس کا بچہ واپس اپنی زندگی میں آ جائے اور ہمارے گھر میں آئے اور رہے، کسی نہیں پسند ہوگا۔ اور رہ گئی بات یہ کہ جناح صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہلوانے کی، یہ تو میرے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں، مجھے یاد ہے کہ آج تک کی زندگی میں میرے لال نے میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، اگر میں اس سے یہ فرمائش کروں گی اپنی طرف سے تو یقیناً وہ میری فرمائش کو سن کر کے اس کو قبول ضرور کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قائد اعظم صاحب بڑے مطمئن ہو گئے، جناب لے کر پہنچے جیل، ایک طرف کونے کانچے میں خود لوگ بیٹھ گئے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ سمجھا بجھا کر لائی گئی ہیں آپ، بڑی مائیں آپ جاؤ، جا کر کے آپ اپنے بیٹے سے ملو بھی اور ان سے یہ بات، اس بات پر اسے آمادہ بھی کرو۔ اماں جی پہنچی، غازی صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، سلام دعا ہوئی، خیر و خیریت پوچھی گئی۔ اس کے بعد ماں جی کہتی ہے بیٹا ایک فرمائش لے کر تیرے پاس آئی ہوں، کیا میری فرمائش پوری کرے گا؟ بیٹا اگر ہو واقعی غازی علم الدین جیسا تو ماں کے جملے میں لفظ فرمائش سن کر ہی مچل جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ماں کو فرمائش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے ہی اس کے قدموں میں ہر چیز چھاور ہو جائے۔ عرض کرنے لگے امی جان آپ تو مجھے دیکھ رہی ہیں میں کہاں پر ہوں، اگر میں میرے بس میں ہوا تو میں یہاں رہتے ہی آپ کی تمام تر خواہشات، تمام تر فرمائشیں میں پوری کرنے کو تیار ہوں، آپ حکم تو کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے ہاتھ جکڑے ہوئے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میرے بس میں کوئی چیز نہیں اور نہ ہی میرے اختیار میں ہے کہ میں باہر نکل سکوں۔ ماں جی نے کہا کہ بیٹا میں جو فرمائش کرنا چاہتی ہوں وہ تیرے اختیار میں ہے۔ عرض کرنے لگے امی جان بولے بات کیا ہے؟ ماں جی نے کہا کہ بیٹا میری فرمائش صرف یہ ہے کہ تجھے جس طرح محمد علی جناح صاحب کہہ رہے ہیں تو اس طرح کرتا جا، اگر اتنا نہیں ہوتا تو اتنا ضرور کر دے کہ اگلی پیشی میں کہہ دے مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، اگلی پیشی میں صرف اتنا کہہ دے کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، بس یہی میری زندگی کی آخری فرمائش ہے۔ اتنا سننا تھا کہ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو ڈھلک پڑے، ٹپک پڑے، جناب مسلسل آنسو کے فوارے جاری ہو گئے۔ اب امی جان بھی سامنے کھڑی، فرمائش بھی دل و دماغ میں گونج رہا ہے، دوسری طرف عشق رسول بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ عرض کرنے لگے امی جان آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میری ایک گزارش آپ سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ دیں، اگر اس کے بعد بھی آپ کی فرمائش یہی رہے گی تو یہ علم الدین شہید اپنی تمام تر چاہتوں کو قربان کر کے آپ کی فرمائش کو ترجیح دے گا۔ ماں نے کہا بیٹا بول بات کیا ہے؟ کہا کہ امی جان خدا گواہ ہے اس بات پر کہ جس دن سے میں یہاں پہنچا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گئی جب میرے مصطفیٰ نے مجھے زیارت نہ کرائی ہو۔ کئی بار میرے آقا نے مجھ سے پوچھا اے علم الدین بتا میرے پاس آنا چاہتا ہے یا واپس جانا چاہتا ہے؟ امی جان اب آپ بتائیں آپ کے پاس آنا میرے لیے بہتر ہے یا حضور کی بارگاہ میں جانا بہتر ہے؟ بتائیں آپ۔ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو روزانہ مجھے زیارت کرا رہے ہیں،
اب آپ بتائیں میں ان کی خوشنودی اور ان کی جناب محبتوں کو میں ترجیح دوں یا میں اپنی بقایا زندگی جس کو میں سمجھ رہا ہوں اس کو ترجیح دوں؟ اتنا سننا تھا تو ظاہر ہے اولاد کے اندر ایسی حرارت آتی ہی اس وقت ہے جب ماں باپ کے اندر ایسی حرارت موجود ہو. یہ الگ بات ہے کہ ممتا غالب تھا، سوچ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ میرا بیٹا صرف علم الدین نہیں ہے بلکہ محبوب رب العالمین بھی بنا ہوا ہے. میرا بیٹا صرف علم الدین کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا یا ماما نہیں بلکہ رسول اللہ کا چہیتا غلام بنا ہوا ہے. جب یہ بات سامنے آئی ماں بھی تگڑی ہو گئی، کہنے لگی بیٹا اگر واقعی یہ بات ہے تو حق یہی ہے کہ میں ٹھہری آج نہیں کل صحیح میں نے بھی دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لیکن اگر مصطفیٰ تیرے منتظر ہے تو وہاں حاضری پہلے تھے تاکہ بعد میں آؤں کوئی مجھے سنبھالنے والا تو ہو وہاں پر. اب جا، تیری ماں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تو اپنے مشن میں ڈٹا رہے. اب دنیا کی کوئی طاقت تیرے ماں کے دل کو موم نہیں کر سکتی. ماں جی واپس لوٹی. یہ لوگ انتظار میں تھے کہ شاید ہماری کوشش کامیاب ہو گئی ہوگی. ماں جی نے بڑے غصے سے برسنا شروع کر دیا اور کہا کہ خبردار جو دوبارہ اس عنوان پر میرے قریب آنے کی کوشش کی، میرے گھر کا رخ کرنے کا ارادہ کیا. تو دیکھو پانی پاکستان، قائد اعظم صاحب ابھی پاکستان بنا نہیں، اور جناب اس زمانے میں جب اس قسم کی کارروائی ہوئی تو ان کا کردار اور عمل کیا تھا؟ یہ الگ بات ہے کہ جناب وہ اس دور میں جو حکومت تھی انگریزوں کی حکومت تھی، اس دور میں جو قانون تھا وہ انگریزوں کا قانون تھا، تو فیصلہ تو انہی کا چلنا تھا. ٹھیک ہے اس وقت مجبور تھے یہ کہ اپنا زور نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاتے اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی تو غازی علم الدین شہید رہا ہو چکا ہوتا. اتنا تو بول کر چلے گئے. تو یہاں پر بھی یہی کیس ہے جن کے نام پہ ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی یہی کیس ہے. دیکھو تو صحیح غازی ممتاز حسین قادری صاحب علیہ رحمت الرحمن کو میں بات ابتدا سے کرنے لگا ہوں، جو کیس کا معاملہ ظاہر اختتام پر آئے گا. ذرا دیکھو تو صحیح اس جوان کو کوئی بھی بندہ دنیا میں آتا ہے اسی انداز میں ان کی بھی آمد ہوئی. لڑکپن کا زمانہ انہوں نے بھی گزارا، لڑکپن کے زمانے سے آگے کو پہنچے، جوانی تک یہ بھی پہنچے جس طرح دوسرے جوان پہنچتے ہیں. دوسرے جوانوں کے ذہنوں میں جو خواہشات ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی جاب لگ جائے، اچھی سے اچھی نوکری لگ جائے، اگر گورنمنٹی جاب ہو تو زیادہ اچھا ہے. اسی قسم کی خواہشات چاہتے ان کے دل و دماغ میں بھی تھی، جبھی تو انہوں نے گورنمنٹی جاب کے حوالے سے کوشش کی. اور دیکھو تو صحیح ایک کامیاب جوان کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچانے میں کامیاب بھی ہو گئے کہ ہاں مجھے جو چاہت تھی، جو گورنمنٹی جاب میرا مطلوب تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اور اس نوکری میں لگ چکے ہیں کہ جس نوکری کے حصول کی خاطر لوگ نہ جانے کتنی قسم کی کس قسم کی کوششیں کرتے ہوتے ہیں، کس قسم کی کوششیں کرتے ہوتے ہیں، پھر بھی کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے وہ بات کا مسئلہ. لیکن ان کو تو دیکھو کامیاب ہو چکے ہیں. ایک طرف دنیا داری کی بھی فکر ہے، ایک طرف دنیا میں عروج تک پہنچنے کی بھی چاہت ہے، ایک طرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب و کامران ہونے کی بھی تمنا ہے. لیکن دوسری طرف ان کی عادت مبارکہ میں یہ بات بھی تھی کہ یہ علماء کے بڑے ادب تھے، یہ علماء کی محفل میں آتے جاتے تھے، یہ علماء کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، ان کی تقاریر کو بغور سنتے تھے. نہ صرف یہ کہ سنتے تھے بلکہ دل و دماغ میں جگہ بھی دیتے تھے. ایسے نہ تھے یہ کہ ایک کان سے سنتے تھے تو دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، ابھی سنا تو اٹھے تو دامن جھاڑ کر بھول کر نکل گئے. نہیں بلکہ اثر قبول کرتے تھے، اثر لیا کرتے تھے، اور ان اثروں کو لینے نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ایک محفل میں شرکت کی کہ جہاں پہ تقریر فرما رہے تھے اس دور کے ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ناظر اسلام حضرت محترم المقام علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب مدد اللہ علی، اللہ رب ذوالجلال انہیں سلامت رکھے، کہ ان کے ایک محفل میں پہنچے جس محفل میں انہوں نے خاص کر کے گورنر پنجاب کے اس نقطے پر بات کی، اس کے اس قول پر بات کی کہ دیکھو پنجاب کے گورنر کو بات کیا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کے دین کے متعلق میرے نبی کے دین کو کالا قانون کہتا ہے.
नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरे मुस्तफा के दीन को नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक काला कानून कहता है। आज भी वो क्लिप मौजूद है। अगर आप उस जज्बाती जवान की, अगर आप उस वाकई मर्द कलंदर में कहूं तो बेचारा होगा, उसकी उस तकरीर को सुनेंगे तो आपके अंदर भी रूहानी ताज़गी आएगी, आपके अंदर भी जज्बात पैदा होंगे कि जिस अंदाज में उसने नबी के इश्क में खोकर तकरीर की। बैठे तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन गाजी मुमताज कादरी भी उनमें जलवागर था और उसने हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर के एक एक लफ्ज़ को अपने दिल में जगह दिया और यह ज़म बांध लिया कि मौला मेरे हाथ को इतना लंबा कर कि उस इंसान तक पहुंचे कि जिस इंसान के बारे में ये बता रहे हैं कि उसने मेरे नबी के दीन को काला कानून कहा हुआ है। और ऐसा ही हुआ कि जब इन लोगों के सिस्टम में ये होता है तो एक बंदा होता है जो ड्यूटियां मुतय्यन करता है। जी अब आप 4-6 बंदों ने जाकर के गवर्नर साहब का गार्ड बनना है, अब आप लोगों की ड्यूटी फलां जगह लग रही है, अब आप लोगों की ड्यूटी फलां जगह लग रही है, तो कहते हैं कि गाजी साहब की ड्यूटी कहीं और लगा रहे थे वो, तो उन्होंने गाजी साहब ने खुद फरमाइश की कि यार कितना अच्छा हो कि मुझे भी जरा गवर्नर साहब की इर्द गिर्द रहने का मौका मिल जाए, कितना अच्छा हो कि मुझे भी जरा गवर्नर साहब के इर्द गिर्द रहने का मौका मिल जाए। फरमाइश करके अपनी ड्यूटी वहां करवाई। इन्होंने कहा जाहिर अच्छी हावनाव थी, इनकी आपस में अच्छी बातचीत थी। उन्होंने कहा यार कौन सा मसला है, मेरे एक साइन ही करना है, मेरे तो नाम ही लिखने हैं, ठीक है उधर के बजाय तेरा नाम यहाँ लिख देते हैं। और ऐसा ही वो ये पहुंच गए। जब पहुंचे 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी हुआ उनके साथ साथ रहे। काजी साहब कहते हैं कि मैंने साथ साथ रहते हुए उनसे कई मौके पे इस बारे में मुकालमा किया, इस बारे में मैंने बात की। एक दफा यहाँ तक हुआ कि कार में हम वापस लौट रहे थे, मैं फ्रंट सीट पे बैठा था बतौर गार्ड के, वो पीछे बैठे थे। मैं उनकी तरफ मुड़ करके मैंने पूछा कि जनाब आपने जो ये बात कही है, सर आपने जो ये बात कही है कि हुजूर के दीन को काला कानून कहा है, तो क्या इस हवाले से कोई आपने उलमा वगैरह से भी राब्ता किया या नहीं, इस किस्म की बातें करनी चाहिए या नहीं, मेरा ये पूछना था। उसने कहा साहब खामोश हो जाओ, चुप कर, तू कौन होता है हमसे पूछने वाला। ये कहकर उसने मुझे डांट दिया, उसने मुझे चुप कर दिया, जिससे मैंने भाप लिया कि यकीनन हो न हो दिल में चोर मौजूद है, हो न हो दिल में कोई न कोई मसला है, तभी इस किस्म की बातें उगल रहा है। फिर मैं और भी इंतजार में रहा, ताक में रहा, यहाँ तक कि घर पहुंचे। घर के अंदर से होकर बाहर निकले ये वॉकिंग के लिए, और भी इनके साथ कई जनाब अहलकार मौजूद थे, गाजी साहब के साथ और भी कई अहलकार मौजूद थे। यहाँ जनाब गाजी साहब ने देखा इनके वॉकिंग का टाइम हुआ, ये वॉकिंग पे निकले हैं। उधर गाजी साहब ने अपना लोड तैयार किया और करीब आकर के 27 की 27 गोलियां उतार दी। उसके सीने पे 27 की 27 गोलियां उतार दी। अभी गोलियां उतर रही थी, इधर दूसरे गार्ड्स की नजर पड़ी। इन लोगों की भी यकीनन सोच में ये बात आई होगी ये क्या कर रहा है, इसको रोका जाए, इसके हाथ पकड़े जाए, इसको धक्का दिया जाए, यकीनन सोच में बात आ रही होगी। और किसी अहलुल्लाह को कहते सुना कि हाँ ये सोच में आई जरूर थी और उन्होंने इरादा भी किया था कि इसको रोका जाए, लेकिन वो इसको क्या रोकते, फरिश्तों ने उनके हाथ को रोका हुआ था कि मेरे गाजी को अपना काम कर लेने दे, बाद में जो चाहे करता रहे। बहरहाल ऐसा ही हुआ। गाजी साहब ने सारा कदम जो उठाना था उठा लिया। उठाने के बाद बड़ी मोहब्बत से जनाब हथियार हवाले किया, अपनी गिरफ्तारी दी। मामलात जनाब यहाँ तक पहुंचे कि पलक झपकते पूरी दुनिया में तहलका मच गया, दुनिया एक कुफ्र में ज़लज़ला सा बर्पा हो गया। देखो किसी मुल्क को कानून बनाता नजर आता है कि जनाब जिसके नाम के साथ कादरी लिखा होगा उसकी एंट्री ममनू है। किसी मुल्क को देखो तो जब कानून बनाता नजर आता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, नाम में इस किस्म के अल्फाज होंगे, तो अच्छी तरीके से उसकी छानबीन निहायत जरूरी है। कोई कुछ कानून बना रहा है, कोई कुछ कानून बना रहा है। मेरे गाजी ने कदम क्या उठाया कि जनाब पूरी दुनिया एक कुफ्र में तहलका मच गया, ज़लज़ला बर्पा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल फिर होना क्या था, आगे जो भी पूछता जी आपने ऐसा क्यों किया, मेरा गाजी यही कहता नजर आता मैंने सिर्फ अपने नबी के इश्क में किया, मुझे किसी ने कहा नहीं करने का, मैंने अपने नबी के इश्क में किया। अपने नबी से मोहब्बत का, अपने नबी से जो मोहब्बत थी उसका मैंने कदम चला है, अपने नबी से वफा का कदम चला है। इसके अलावा और कोई मामला नहीं, एक दो नहीं। मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन नदवी साहब ने ये फरमाया कि उनकी जब उनसे मुलाकात हुई तो बताया कि 63 दफा मुझे मुख्तलिफ जगहों पे भेजा गया, मुख्तलिफ एजेंसियों के हाथों मुझसे इसके अलावा कोई और जुमले कहलवाने की कोशिश की गई। बहुत सख्त से सख्त अज़ियतनाक तकलीफ दे मामले में मुझे रखा गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे रब ने अब तक मुझे साबित कदम रखा हुआ।
ایک دو نہیں 63 کی تعداد میں ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو جناب ٹارچر کیا گیا، ان کو سخت سے سخت جناب تکالیف کا ان کو سامنا کرایا گیا، صرف اس لیے کہ یہ اگل دے کہ کسی اور بیس پر قدم اٹھایا ہے تاکہ دنیا کفر کو اطمینان ہو کہ نہیں کوئی مسلمان ابھی زندہ نہیں ہے، کوئی مسلمان ابھی زندہ نہیں ہے، یہ کہاں سے زندہ پیدا ہو گیا ہے، دنیا کفر کو اطمینان ہو۔ لیکن غازی صاحب تجھے سلام کہ تو نے اگر 63 تو 63 ٹھہرے، ارے 630 ہی ہوتے تب بھی تو نے یہی کہنا تھا ہاں حضور کے گستاخ کو فارغ کیا ہے ہم نے، تو نے یہی کہنا تھا۔ بہرحال جب معاملات یہاں تک پہنچے کہ دنیا کفر کو کوئی اور چارہ نہ رہا تو نہ جانے کیا معاملہ ہوا نہیں ہوا کہ جناب وقت کے حکمرانوں نے بھی ایسا قدم اٹھایا کہ خود آئین میں یہ بات داخل ہے کہ کسی کو بھی اگر سزائے موت دی جائے گی، پھانسی چڑھایا جائے گا تو 3 دن قبل اس کو اطلاع دی جائے گی، 3 دن قبل اس کے متعلق اس کو خبر دی جائے گی، اس کے گھر والوں کو خبر دی جائے گی کہ اب فلانے دن کو جناب اس کو ہم نے پھانسی پہ چڑھانا ہے۔ لیکن غازی صاحب کے معاملے میں نہ جانے ان کے پر کیا تقدیر غالب آئی کہ دیکھو تو صحیح رات کے نہ جانے کس حصے میں اعلان کیا اور صبح ہوتے ہی جناب نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان ان کا نہیں جن کو ہم بانی پاکستان کا جناب قائد اعظم کہا کرتے ہیں؟ محمد علی جناح کا نام کیا بانی پاکستان میں نہیں؟ ارے ان کا عمل تو دیکھو، وہ جناب رات دن ایک کر بیٹھے، پسینے پسینے ہو گئے، اپنی تمام تر توانائی صرف کر بیٹھے صرف اس بیس پر کہ حضور کے سچے عاشق کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم کس ملک کے حکمران ہو کہ تم نے جناب حضور کے سچے عاشق کو نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کے معاملے کو سپرد کر کے تم نے کیا سوچا کہ تمہاری کوئی رہائی ہو جائے گی؟ تم نے کیا سمجھا تمہاری کوئی کامیابی ہو جائے گی؟ ارے ذرا اکیلے میں بیٹھ کر سوچ تو صحیح کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تجھے حاضری ہونی ہے، اللہ نے تجھ سے اتنا پوچھ لیا، بتا میرے نبی کے سچے عاشق کو تو نے پھانسی کیوں چڑھایا؟ تو کیا جواب دو گے تم؟ کیا یہ دولت دنیا تمہارے کام آئے گی؟ یہ شہرت دنیا کام آئے گی؟ یہ عزت دنیا کام آئے گی؟ کیا یہ تمہارا عہدہ تمہارے کام آئے گا؟ کیا جن کے اشاروں پہ اگر کسی کے اشاروں پہ ایسی حرکت کی ہو کیا وہ لوگ آئیں گے تمہاری مدد کو؟ بتاؤ تو صحیح وہاں کیا بنے گا؟ مالک یوم الدین، وہ تو روز جزا کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے آگے تو تمہاری نہ چلے گی، پھر کیا حال ہوگا تمہارا؟ ذرا سوچو تو صحیح کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ بہرحال آخرت تو تباہ کرنی تھی تو سو ٹھیک صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے بارہا موقع پر کثیر موقع پر ایسا ہوا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی دوسروں کے لیے عبرت بنایا ہے۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے کرم پر اور اللہ تعالیٰ کے اس غضب پر جو ان جیسے لوگوں کا شکار ہوا، ان جیسے لوگوں کو ڈھونڈا کرتا ہے، جو امید قوی اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر کہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس دور کے بھی ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے بھی غازی صاحب کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبرت بنائے گا۔ آگے دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے غازی صاحب کو کیسا چمکایا، عشق کا ایک قدم چلے غازی صاحب کو کیسا چمکایا اللہ رب الجلال نے کہ آپ کی میت کی خبر صبح عام ہوئی، پھانسی کی خبر صبح عام ہوئی، اگلے دن جنازے کا اعلان ہو گیا، بمشکل 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے کہہ لو، 24 سے 30 گھنٹے ایک قلیل مدت میں اتنے کثیر لوگوں کا جمع ہونا عقل کو حیران کرتا ہے۔ 50 بعض لوگوں نے کہا 50 لاکھ تک ہیں، بعض کہتے ہیں 60 لاکھ تک ہیں، بعض کہتے ہیں 60 لاکھ سے بھی متجاوز تعداد تھی۔ ارے نظریں نہیں جا رہی یہ کہاں تک لوگ پہنچے، کئی ملوں تک لوگ موجود ہیں۔ وہ مقام وہ جگہ کہ جہاں وقت کے بڑے حکمرانوں نے اپنے جلسے کیے اور ملکی سطح پر اپنا ہوڑ بنوایا، وہ جگہ تو جناب یوں سمجھ لے کہ باغ میں ایک درخت کی مانند تھا، وہ باغ میں ایک درخت کی مانند وہ جگہ ہو گیا۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح جس کے ساتھ اتنی کثیر دنیا ہو ان کو تم نے جناب پھانسی پہ لٹکا دیا، تم نے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی کتنے پیچھے کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کثیر لوگوں نے ان کو استعفا دے دیا، ان کے سیٹ سے برداری کا اعلان کر دیا، اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے۔ اور کثیر مسلمانوں نے تو یہ عزم باندھ لیا ہے یا اللہ اگر اگلی ووٹنگ تک میری زندگی رہی تو کم سے کم تیرے نبی کے عاشقوں کو سزا دینے والوں کو حق کے حوالے اپنا ووٹ نہیں کروں گا۔ اس بات کا کئی لوگوں نے عزم باندھ رکھا ہے۔ تو بہرحال جو تیرا مقدر ہو تو تجھے ملنا ہے، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف اس کے بھی جنازے کو دیکھ،
جو میرے غازی کا مقتول ہے، ایک طرف اس کے جنازے کو بھی دیکھ کہ جس کو تو نے شہید کیا ہے، اس کو دیکھ۔ تو جناب نیٹ پہ تصویر ان کی بھی موجود ہے، آپ لوگوں میں سے بھی کئیوں نے دیکھا ہوگا، ارے کسی کے سر پہ ٹوپی تک نہیں، چہرے پہ داڑھی ہونا تو درکنار، سر پہ ٹوپی تک نہیں۔ ادھر غازی صاحب کے جنازے کو دیکھ، کوئی سر ٹوپی اور امامے سے خالی نظر نہیں آتا، کوئی سر ٹوپی اور امامے سے خالی نظر نہیں آتا۔ حافظوں کی کتنی کثرت کوئی بتا نہیں سکتا، قاری کتنے موجود کوئی کہہ نہیں سکتا، علماء کتنی تعداد میں کوئی بتا نہیں سکتا، ارے محدثین شیوخ الحدیث کتنی تعداد میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں، مفتیان اکرام کی کتنی کثرت کوئی نہیں جانتا۔ ارے پیچھے سب باندھے، دیکھو تو جناب وقت کے بہت بڑے پیر ہیں اپنے علاقوں کے، کسی سب میں دیکھو تو جناب وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں اپنے علاقے کے، کسی کو دیکھو جناب نہ جانے کس کس انداز میں جناب سلسلہ خدمت دین کو لیے چل رہے ہیں، ان کو دیکھو تو جناب پیچھے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقتول کے جنازے کو دیکھ، خود ہی اندازہ ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس کے ساتھ ہے، اللہ رسول کی تائید کن کے ساتھ ہے، جو خود اندازہ ہو جانا ہے۔ اور میں تو غازی صاحب کے اس جنازے کو دیکھ کر میں غازی صاحب کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ غازی صاحب آپ نے تو جب دنیا میں پہلا قدم اٹھایا، یعنی کہ دنیا والوں کے سامنے جب آئے، اپنی گولیوں کی بارش کر کے کسی دشمن اسلام پر بارش کر کے جو آپ نے اپنا پہلا قدم اٹھایا تو دنیا کفر میں آپ نے زلزلہ برپا کر دیا، اور جب آپ جانے لگے تو دیکھو تو صحیح دنیا اسلام کو متحد کر گئے، دنیا اسلام کو متحد کر کے وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے یا رسول اللہ کہنا شرک، یا نبی اللہ کہنا بدعت، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو، کیوں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، ارے ایسے کہنے والے کے لیڈروں کو بھی دیکھو تو جنازے میں شریک ہوتے چل رہے ہیں، ارے پوچھو تو صحیح کیوں جا رہے ہیں جنازے میں، کیا تمہیں پتا نہیں یہ جنازہ اس بندے کا ہے جو دنیا میں کہتا رہا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ دنیا میں تو یہ اپنے نبی کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہا کرتا تھا، اور تو آؤ ٹھہرے، ارے دیکھ تو صحیح جو کھاٹ میں لاش رکھی ہے، سر پہ امامہ دیکھ، سب امامہ ہے، ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا، امامے پہ دیکھ نالین شریف بھی لگا ہے، جسے تم دیکھتے تو نعوذ باللہ پھاڑ کے پھینک رہے ہوتے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ تو بہرحال نہ جانے ان کی طرف سے کیا جواب ہو یا نہ ہو، میں تو یہی سمجھوں گا کہ ارے یہ لوگ زبانی کلامی ہم پر فتوے لگاتے ہیں، انہیں ان کا دل بھی مانتا ہے یا رسول اللہ کہنا، کس نے کہہ دیا شرک ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا بدعت ہوتی ہے؟ اور ان کی جماعت کے ایک بہت بڑے لیڈر کو میں نے میٹرو چینل میں بیٹھا ہوا سنا، کہتا ہے کہ جی میں جب حاضری کے لیے جاتا ہوں مدینہ طیبہ تو میں تو یوں سلام عرض کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے دربار میں ایک میراثی آ گیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیسی قوم ہے جو مدینہ طیبہ جائے تو ان کا اسلام اور پاکستان آئے تو ان کا اسلام اور اورنگی ٹاؤن کے جناب جنگل بیابان کے اندر جب مجلس سجائے بیٹھے تو ان کا اسلام اور، یہ کیا بات ہو گئی کہ جناب ان کو دیکھو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ رہے، دوسری طرف ان کی عوام کو دیکھو تو نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کے جملوں کو شرک و بدعت کہہ رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اگر ان کو روک کر پوچھو گے جواب یہی ملے گا، ارے اگر اپنی عوام کو ہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ سکھا دیں گے تو وہ ہماری مخالفت پر اتر آئیں گے، اس لیے ہم نہیں سکھاتے، ان کو ہم نے تمہارے خلاف کرنے کے لیے اس قسم کا درس دے رکھا ہے۔ انہیں حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی یا نبی اللہ کہا کرتے ہیں، ہم بھی یا رسول اللہ کہا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ درس، ایک تو وہ حاضری کہ وہاں حاضر ہو کر یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور مزید اس حاضری پر مہر لگ گئی اس وقت کہ جب میں نے ان کو غازی صاحب کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا، جب میں نے دیکھا نیٹ پہ موجود ایسی کلپس کہ جہاں یہ جنازے کے بعد تاثر دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب غازی صاحب کے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مشرک کی بھی کہیں نماز جنازہ ہوتی ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، غیر مسلم کی بھی کبھی نماز جنازہ ہوتی ہے کیا؟ یہ تو تمہاری نظروں میں مشرک تھے، کیوں؟ اس لیے یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، لیکن جواب یہی ملے گا، ارے چھوڑ یار کیسی بات کرتا ہے، وقت غازی اور شہید ہے یہ،
وقت غازی اور شہید ہے یہ، اس کو مشرک اور بدعتی کہنے والا گمراہ اور غلطی پر ہے۔ اگر وہاں پوچھو گے تو یہی جواب ملے گا، لیکن یہی اگر اورنگی ٹاؤن کے جنگل بیابان میں آئیں گے پوچھو گے تو جواب دینے سے پہلے کچھ اور ہی چیز ملے گی۔ تو بہرحال اللہ رب الجلال ہمیں ایسے لوگوں کے بہکاوے سے بچائے، اور غازی ممتاز حسین قادری صاحب علیہ رحمہ کے جنازے نے جس عمل کو ظاہر کیا، اے کاش کہ وہ زمانہ آئے، وہ وقت آئے کہ پوری دنیا اسلام عشق مصطفیٰ کے تحت یکجا ہوتی نظر آئے، جو کہ غازی صاحب کے جنازے میں ہر فرقے کے لوگ موجود تھے، ہر فرقے کے لوگ موجود تھے، میں نام نہیں لے رہا، ہر فرقے کے لوگ گئے وہاں پہ شرکت کے لیے۔ ارے تم سب کے سب لوگ جس کے جنازے میں آئے ہو اس کے عقیدے کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اس کے عقیدے کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اگر عقیدے کو نہیں مانتے ہو تو میرا جنازے میں کیوں آ گئے ہو؟ کبھی کسی سنی عالم کو دیکھا ہے کسی بدعقیدے کے جنازے میں گیا ہو؟ کبھی سنی عالم کو دیکھا ہے کبھی کسی بدعقیدے کے نماز جنازہ پڑھایا ہو؟ اگر ایسا نہیں کرتے ہم تو تم نے کیوں کر دیا؟ مطلب یہ کہ بات بالکل ظاہر اور باہر ہو گئی کہ ہاں ہم یہ جو کہتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا شرک، یہ زبانی کلامی کہتے ہیں، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں بات اور واضح کر دوں گرامر کے روح سے کہ جہاں حروف ندا کا ذکر ہم پڑھتے ہیں نحو میر میں، اسی نحو میر کی ایک شرح دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے ایک مولوی صاحب نے، دیوبندی ہے، اس نے جناب شرح کرتے ہوئے لکھا حروف ندا کے بیان میں کہ کبھی کبھار حرف ندا محذوف بھی ہوتا ہے، جیسے کہ تحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں پہ اصل میں ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ اب یا کہہ کے اپنے نبی کو حالت نماز میں پاکستان میں بیٹھ کے پکارے تو جائز، اور اگر اذان سے پہلے ہم پڑھ دیں یا کہہ کے اپنے نبی پر درود و سلام تو ناجائز۔ نہ جانے کیسا دین ہے، نماز کے اندر ان کا دین اور، نماز کے باہر دین اور، مدینہ جائیں تو دین اور، تو جناب یہاں آئیں تو دین اور، یہ کیسا مذہب ہے؟ ارے ہمیں دیکھو، غازی صاحب کے عقیدہ کار کو دیکھو، جو جیل کے باہر ان کا دین تھا وہی دین ان کا جیل کے اندر بھی ہے، وہی دین ان کا جیل کے اندر بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب غازی صاحب کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی تو اس کے بعد بیانات عام کیے۔ کیا؟ ایک صاحب نے، حاکم وقت نے بیان دیا کہ اسلام کے نام پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام میں غیرت کے نام پر اسلام میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ غیرت کے نام پر ممکن آپ میں سے بھی کئی ساتھیوں نے پڑھا ہوگا، میں نے خود پڑھا ہے، یہ پٹی چلی تھی اسی روز کہ غیرت کے نام پر اسلام میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ عین ممکن ہے جو لوگ شریعت طیبہ کا علم کم رکھتے ہوں گے اور وہ تو جناب مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ ہاں ہمارے حاکم صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا، واقعی حقیقت اسی طرح ہے، حالانکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں 100% دھوکہ ہے، 100% فراڈ ہے، 100% ایسی بات ہے کہ جو جناب پسے پردہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ اور رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کہنے والے نے جملہ یہ لکھا یا یہ کہا کہ اسلام میں غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس بات کی اس نے وضاحت نہیں کی کہ غیرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غیرت غیرت نبی ہے اور ایک غیرت غیرت غیر نبی ہے۔ ٹھیک ہے، تیرا قول سمجھ میں آتا ہے، اگر معاملہ غیرت غیر نبی کا ہو، غیرت غیر نبی کا معاملہ ہو، کوئی مسلمان کا معاملہ ہو، غیر مسلم کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پر کسی کو اس قسم کے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں، لیکن رہ گئی بات غیرت نبی میں قدم اٹھانے کی، تو آج ذرا دیکھ، ہم تجھے شریعت طیبہ سکھاتے ہیں، تو انہیں ہمیں کیا اسلام سکھانا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو واقف ہے یا نہیں؟ یقیناً کہے گا ہاں خلیفہ دوئم ہے، یہ تو بہت بڑے جناب جانباز، میرے نبی کے سچے پکے عاشق ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ہم پوچھیں گے ذرا بتا تو صحیح وہ واقعہ جو کثیر مرتبہ کثیر مقام پہ کثیر علماء نے بیان کر رکھا ہے، وہ واقعہ کون سا بھلا جو ان کے پاس فیصلہ کرانے آئے؟ میں بات پوری نہیں کر رہا، اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ کہہ دے، سمجھو کہ ہاں آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ وہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ یہودی آیا، ان کے ساتھ ایک منافق بھی تھا جو نام نہاد مسلمان تھا۔ کیا ہے؟ عمر فاروق سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، جناب فاروق اعظم باہر تشریف لائے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی ہم اس قسم کا معاملہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ذرا ہمارے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ جناب فاروق اعظم ابھی سوچ میں تھے کہ فیصلہ کروں، کیا بولوں نہیں بولوں، اتنے میں اس
یہودی نے کہا کہ اے عمر اپنے فیصلے سے پہلے یہ سن لو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو مجھے لے کر پہلے تمہارے نبی کے پاس گیا، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ عمل وہ فیصلہ کوئی قابل عمل نہیں سمجھتا میں، یا کچھ مطمئن نہیں ہوں اس سے، اب یہ لے کر آپ کے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ عمر نے جو فیصلہ کر دیا مجھے وہ فیصلہ قبول ہوگا، تو اب آپ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس نے اس فیصلے کو نہیں مانا، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جناب فاروق اعظم نے کیا کیا پھر گئے اندر، لائی تلوار، مار ڈالی اس کی جان، اڑا دی اس کی گردن، اگر میں کہوں کہ کلاشن ہاتھ میں ہوتا تو پوری کلاشن اتار دی اس کے سینے پر، اڑا دی اس کی گردن، اور اعلان کر دیا کہ جو میرے نبی کے ایک فیصلے کو بھی کالا قانون سمجھے گا اس کا نتیجہ عمر یہی کر کے چھوڑے گا۔ اس نے میرے نبی کے ایک فیصلے کو کالا قانون سمجھا، کالا قانون یعنی کہ ناقابل عمل، اس کو تو دیکھو یہ تو میرے نبی کے پورے دین کو کالا قانون کہہ رہا ہے، کالا قانون یعنی ناقابل عمل پورے دین کو کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ میرے عمر نے اگر ایک تلوار چلائی تو حق یہی ہے اس پر ایک نے 27 گولیاں برسائی جائیں، تو میرے جناب غازی ملت نے کیا قدم اٹھایا؟ وہی اٹھایا جو فاروق اعظم نے اٹھایا۔ اچھا ذرا پوچھو تو صحیح، اے فاروق اعظم یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ مسلمان ہے، بڑے منافق صحیح کلمہ گو تو تھا، مسلمان ہے، قتل کر دیا تم نے، ایسا کیوں کیا؟ کوئی الہام ہو گیا تھا تمہیں؟ کہیں تو کوئی حدیث پاک میں یاد آ گئی تھی، کوئی اور معاملہ تھا، کیوں کر دیا؟ جواب ملے گا کہ غیرت نبی میں آ کے یہ قدم اٹھایا ہے، عمر کی غیرت کو یہ گواہ نہیں کہ کوئی میرے نبی کی توہین کرے، عمر اس کو برداشت کرے، یہی تو ہے غیرت نبی۔ بتا غیرت میں آ کر جناب فاروق اعظم اگر قدم اٹھائے تو تم کہو یہ اسلام ہے، اور یہی غیرت میں آ کر اگر غازی ممتاز حسین قادری قدم اٹھائے تو تم جناب اعلان کرتے نظر آؤ کہ غیرت کے نام پہ اسلام میں قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ کس دین کی بات کر رہے ہو؟ لو بات میں اور آگے کی کر دوں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا؟ قتل کرنے کے بعد غائب ہو گئے؟ نہیں، رہتی دنیا تک آنے والے دلیر اور تگڑے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو ایک مشعل بنانا تھا، روز روشن چراغ بنانا تھا، راہ دینی تھی کہ دیکھ لو نبی کے نام پر جب قدم اٹھانا تو پھر ڈرنا مت، سینہ تان کے رہنا، پیشی خود دے دینا، گرفتاری خود دے دینا۔ دیکھو میں فاروق اعظم ہو کر گرفتاری کے لیے چل پڑا ہوں، گرفتاری دینے چلے گئے، خود حاضر خدمت ہونے چلے گئے۔ حضور جناب فاروق اعظم ابھی پہنچے نہ تھے، دور سے دیکھنے والوں نے پہلی خبر پہنچا دی تھی کہ عمر بن خطاب نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہاں پہ خلجان سمجھ گیا، وہاں پہ عجیب سی سما برپا ہو گئی، صحابہ اکرام سن کر پریشان، یا اللہ یہ خبر جھوٹی ہو، اگر واقعی یہ بات سچی نکل آئی تو ہم جانتے ہیں اپنے نبی کو، میرے نبی سے بڑا عادل دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی سے بڑا عادل کوئی اور پیدا نہ ہوگا، میرے نبی نے نہیں دیکھنا کہ یہ عمر بن خطاب ہے یا کوئی اور، میرے نبی نے نہیں دیکھنا یہ میرا قریبی ساتھی ہے یا بعیدی، میرے نبی نے نہیں دیکھنا کون ہے یا کون نہیں، جو فیصلہ کرنا ہے اللہ کی منشا پر کر دے رہا ہے۔ صحابہ کرام گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یا اللہ کیا ہونا ہے، اب کیا معاملہ ہونا ہے، اللہ کرے کہ خبر جھوٹ ہو۔ اتنے میں پیچھے سے دستک ہوئی، صحابہ مڑ کر دیکھے، جناب فاروق اعظم کا چہرہ نظر آیا، سب کے سب محو حیرت، جناب فاروق اعظم بڑے سینہ تان کر گرفتاری کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ ادھر وہاں پر ان لوگوں کا چہرہ مڑا، وہاں رب کائنات نے سدرۃ المنتہا سے جبریل امین کو دوڑایا، چل جا کر میرے نبی کو آیت مبارکہ سنا کے آ۔ وہاں پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیت مبارکہ پیش ہو گئی، صحابہ ابھی محو حیرت تھے، اتنے میں موڑے مصطفیٰ کی طرف کہ دیکھو میرے آقا کے چہرے کی رنگت کیا ہے، میرے آقا کیا اندازہ رکھتے ہیں، کیا انداز اپنا رہے ہیں۔ جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے، جب میرے مصطفیٰ کی طرف مڑے میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مطمئن ہو گئے، لگتا ہے کہ کوئی معاملہ حل ہو چکا ہے۔ اتنے میں جناب فاروق اعظم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس قسم کا قدم اٹھا چکا ہوں، اب میرے متعلق جو حکم ہے فرما دیجئے، گرفتاری دینے آیا ہوں، میرے متعلق جو حکم ہے فرما دیجئے۔ میرے غازی کو دیکھو، اگر انہوں نے واقعی معافی نامہ لکھ کر تمہاری طرف بھیجنا تھا تو بھلا گرفتاری دی کیوں تھی؟ ارے گرفتاری دینا
بتا رہا ہے کہ اگر اس قسم کے تم نے بیانات دیے ہیں کہ میرے پاس معافی نامہ آیا تھا ہم نے مسترد کر دیا، تو سن لو یہ تمہاری طرف سے من گھڑت باتیں ہیں. میرے غازی کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ اس کے برخلاف ہے. اور میرے غازی نے تو جناب فاروق اعظم کے صرف پہلے قدم کو ہی اپنے لیے مشن راہ نہ سمجھا، اگلے قدم کو بھی سمجھا اور اپنی گرفتاری خود ہی آ کر دے دی ہے. جناب فاروق اعظم نے جب گرفتاری دی تو آگے کیا ہوا؟ میرے آقا نے پھانسی چڑھا دیا، میرے آقا نے کوئی سزائے موت سنا دی، میرے آقا نے کوئی ان کو جناب نعوذ باللہ من ذالک ملک بدر کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے دیا. ارے نہیں نہیں، او اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے لوگوں سنو، میرے نبی نے فرمایا عمر تجھے مبارک، تیرے اس قدم کی تائید میں میرے رب نے آیت نازل کر دی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے مصطفیٰ، وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں جو تیرے ایک فیصلے کو بھی کالا قانون سمجھے، جو تیرے ایک فیصلے کو بھی کالا قانون سمجھے، وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. تو بتا تو صحیح کہ تو نے کیا قدم چلا اور میرے مصطفیٰ کا عمل کیا ہے؟ اسلام وہ ہے تو بتائے، یا اسلام وہ ہے جو میرا مصطفیٰ کر کے دکھائے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ نہ جانے کس چیز کے لالچ میں ہیں، نہ جانے کن لوگوں کے دباؤ میں ہیں. اے کاش کہ اپنے اوپر لے کر غازی صاحب کو رہا کر دیتے تو دنیا نے ان کو اپنے سر کا تاج سمجھنا تھا، دنیا نے ان کو اپنے دور کا ہیرو سمجھنا تھا، اسلام نے ان کو اور عروج دینا تھا. این ممکن ہے زندگی بھر کی ساری غلطیوں کا کفارہ بن جانا تھا، لیکن اس قسم کا قدم اٹھا کر انہوں نے اللہ اس کے رسول سے نہ جانے کس قسم کا سودا کیا ہے، کیسے غضب کو دعوت دی ہے، یا کس قسم کے چیلنجز کو قبول کرنے کا اظہار کیا ہے. بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا. اللہ رب الجلال کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مالک لم یزل اپنے فضل و احسان سے ہم سبوں کی آج کی حاضری قبول فرمائے، اور بالخصوص جن لوگوں نے غازی صاحب کے ساتھ سچی محبت قدم بھرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے ایسے عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا، اللہ رب الجلال اس گھر کے بھی تمام افراد کو غازی ممتاز حسین قادری صاحب جیسا عشق عطا فرمائے، اور غازی صاحب کے توسل اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح معنوں میں اپنے نبی کا سچا پکا عاشق بنائے. آمین وما علیہ الا البلاغ. ایک اعلان سن لیں اس کے بعد پھر سلام پڑھتے ہیں. اعلان یہ ہے کہ ہر مہینے کی دوسری جمعرات بعد نماز عشاء اسی جگہ پر درس قرآن ہوا کرتا ہے. قرآن مجید و فقہ حمید کا بالترتیب مفہوم بتایا جاتا ہے، کیونکہ نزول قرآن کا مقصد صرف اور صرف ناظرہ قرآن خوانی نہیں ہے، دیکھ کر قرآن پڑھ لینا ہی نہیں، بلکہ فہم قرآن کا حصول اور اس پر عمل بھی ہے. تو فہم قرآن کے حصول کے لیے یہاں تشریف لائیں ہر مہینے کی دوسری جمعرات بعد نماز عشاء، تاکہ آپ کو فہم قرآن ملے، آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے. جب فہم قرآن ملے گا تو یقیناً عمل کرنے کی بھی راہیں ملیں گی، عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، اور نزول قرآن کے مقصد کو کما حق کو ہم لوگ پالیں گے. کیونکہ نزول قرآن کا مقصد صرف اور صرف نازلہ قرآن خوانی نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن کا حصول اور اس پر عمل بھی ہے. اللہ رب الجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کے سب لوگ آنے والے مہینے کی دوسری جمعرات شمسی اعتبار سے، انگلش تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو بعد نماز عشاء اسی مقام پر درس قرآن ہوتا ہے، جس میں اذن عام ہے، علل اعلان ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. آپ سب کے سب لوگ آئیں، نہ صرف خود آئیں، اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو لے کر آئیں، جاننے والے سارے دوستوں کو لے کر آئیں. یہاں ہم آتے ہیں مقصد صرف اور صرف درس قرآن کو حاصل کرنا ہوتا ہے، لنگر وغیرہ حاصل کرنا نہیں ہوتا. لہذا درس قرآن سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں. نہایت مختصر سی محفل ہوتی ہے، آج تو طویل ہو گئی کیونکہ ایک خاص عنوان تھا اس وجہ سے، ورنہ عشاء کے فوراً بعد ہم شروع ہوتے ہیں. اب مشکل 1.5 گھنٹے کے اندر مکمل محفل ہماری ختم ہو جایا کرتی ہے. اللہ رب الجلال ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو، اور بالخصوص اس محفل پاک میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا
چاند اس دل فراز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی غوث اعظم امام متقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجیے. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. خدا بندہ مالک کار سازہ بندہ نوازہ مولا کریم یا رحم الراحمین یا ذا القوة للمتین یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر مولا کریم. اے پروردگار تیرے خصوصی فضل و احسان سے ہم لوگوں نے معنی محفل درس قرآن سجائی.
اور بالخصوص مولا تیرے محبوب کے سچے پکے عاشق کی یاد میں محفل سجائی۔ یا اللہ اس محفل پاک کے سجانے میں جو کمی کوتاہی غلطی گستاخی بے ادبی صاحباً قصداً صغیرہ کبیرہ ہوا مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس پوری محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا اس کا ثواب ہم غریبوں کے مددگار، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، پوری کائنات کے تاجدار، حبیب پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گوہر بار میں میرے پروردگار بار بار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بار بار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین مالک و مولا نبی آخر الزمان علیہ السلام کے تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات آل و اجداد کو فردن فردن پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کے تمام حافظین، شاہدین، زاہدین، علماء دین، مفسرین، مصنفین، مجددین، تابع و تابعین و خلفاء راشدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امت مسلمہ کے تمام بزرگان دین و مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مالک و مولا یا احکم الحاکمین یا رب العالمین شہداء اسلام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ پروردگار اس دور کے بہت بڑے شہید، شہید اسلام، شہید دین و ملت، شہید اہل سنت، محترم المقام عزت مآب جناب ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمت الباری کی خدمت مطہرہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس عاشق نبی کے درجات کو مزید بلند و بالا فرما۔ یا رب العالمین اس عاشق نبی کے تقرب اللہ، تقرب الرسول کو مزید بڑھا۔ یا رب العالمین اپنے فضل سے اس عاشق نبی کے توسل ان کے یاد میں ہم نے محفل سجائی، مولا عشق رسول کا ہمیں بھی کچھ خیرات عطا فرما۔ عشق رسول پر ہمیں بھی مالک و مولا جینا اور مرنا نصیب فرما۔ یا رب العالمین مالک مولا ہمیں بھی توفیق دے مولا کہ ہم بھی تیرے نبی کے مالک و مولا صحیح معنوں میں سنتوں کے پیکر بن جائیں، تیرے نبی کے صحیح معنوں میں مالک و مولا عشق و محبت کو رکھنے والے لوگ بن جائیں، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے والے لوگ بن جائیں۔ یا رب العالمین مالک و مولا یا احکم الحاکمین جنہوں نے غازی صاحب کے نام پر محفل پاک سجائی، بالخصوص وہ اور بالعموم جن جن لوگوں نے شرکت کی، یا اللہ ان تمام کے خاندان میں جتنے لوگ دنیا سے رحلت کر گئے، مالک مولا خصوصیت کے ساتھ ان سبوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہر ایک کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مولا بخشش فرما۔ ہر ایک کے لیے بلندی درجات کی التجا کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مالک مولا اس مقدس محفل کے توسل مولا ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے، جن کی اولاد ہے مولا انہیں نیک و صالح فرما دے۔ یا اللہ بے نمازی کو پکا سچا نمازی بنا دے، جو نماز پڑھتے ہیں مولا انہیں تحیات خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نماز و دیگر عبادات کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری سیئات کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں مولا لیکن تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کو ہمارے قریب کر دے، یا اللہ اپنے غضب کو ہم سے دور کر لے۔ یا اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنے محبوب کے رخ انور کی طرف دیکھ، اسی رخ انور کے توسل ہمارے گناہ معاف فرما، اسی رخ انور کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمیں مولا ظاہری اور باطنی امراض سے شفا یابی دے دے، مالک و مولا یا احکم الحاکمین حاضری حرمین شریفین عطا فرما۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ بعد حاضری حرمین شریفین عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك، آتنا محبت رسولك الكريم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔